والنفاقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جديد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوى وتقطعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اس عبادت کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والصلاة والسلام على سيدنا المجدد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد مصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. صلوات. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين. صلوات. اس آیت سے ہی پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ یہ موضوع محمد والے محمد کی ولایت چل رہا ہے اور انشاءاللہ آخر دم تک یہ چلے گا. تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے. تھوڑی تھوڑی معلومات انشاءاللہ اپنی جتنی میری کم علمی کے ساتھ بساط ہے جو تھوڑی سی تحقیق کر کے آتا ہوں بتایا کروں گا. تو یاد رکھیے خداوند تعالیٰ نے 3 ولایتیں ہمیں بتائی ہیں. اللہ کے اوپر کسی کی ولایت نہیں ہے. اللہ کی پوری کائنات پر ولایت ہے. کائنات کے سردار رسول اعظم پر ایک ولایت ہے اور وہ فقط اللہ کی ولایت ہے. کائنات کے امیر پر 2 ولایتیں ہیں. ایک اللہ کی ولایت ہے، ایک اس کے رسول کی ولایت ہے. اور کائنات کے امیر کی ولایت
ہم سب کے اوپر. اور پھر جس طرح مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ہم سب کے اوپر ہے، پورے 11 اماموں کے اوپر بھی ولایت ہے ہمارے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی. وہ آقا حسن کے بھی مولا ہیں، آقا حسین کے بھی مولا ہیں، آقا امام مہدی علیہ السلام کی بھی مولا ہیں. تو میں نے یہ فرمان مولا صادق علیہ السلام کا یہ سنا چکا ہوں کہ میرے صادق امام نے فخر کے طور پر فرمایا کہ اولاد علی ہونا میرے لیے افتخار ہے، لیکن میرے دادا علی علیہ السلام کی ولایت مجھ صادق امام پر واجب ہے. اور پھر یاد رکھیے خالق نے اگلے مقام پر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو اللہ کی ولایت رکھتا ہے، اس کے رسول کی ولایت رکھتا ہے اور صاحبان ایمان کی ولایت رکھتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ پھر فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ اللہ کا گروہ ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا گروہ ہے جو اللہ کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، اس کے رسول کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، صاحبان ایمان ان کی ولایت کا اقرار کرتا ہے. صاحبان ایمان سے مراد کون ہے؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے سارے بیٹے امام مہدی علیہ السلام تک. یہ کون ہے؟ یہ ولایت رکھنے والے، یہ حزب اللہ ہے. کون ہے؟ حزب اللہ. فَإِنَّ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ غالب آنے والے ہیں. اور پھر یاد رکھیے اگر یہ ولایت نہیں ہے تو پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اسس الاسلام علی خمسۃ، پورے اسلام کی بنیاد کے 5 ستون ہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. پہلی کیا ہے؟ الصلاۃ، یہ جو ہے اسلام کا پہلا ستون. بس صوم، یہ دوسرا ستون. بس زکوٰۃ، یہ تیسرا ستون جو ہے اس کا رکن، اس کا ستون. اور پھر والحج، یہ چوتھا. اور پھر 5ویں کے بارے میں فرمایا والولایہ، یہ 5واں ستون اسلام کا جو ہے یہ ولایت ہے. پھر امام نے فرمایا لم ینادے کما نودی للولایہ، اتنی تاکید کسی چیز کی نہیں ہے جتنی تاکید ولایت کی ہے. پھر فرمایا کیوں؟ میرے باقر العلوم امام نے پھر اس کی وجہ بتائی. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی، بیمار ہو گیا یا کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے ہو گئی، تو پیچھے سے دنیا سے بھی چلا گیا تو پیچھے سے اولاد کے اوپر، بڑے بیٹے پر واجب ہے، اولاد مل کے اپنے والدین کی قضا نمازیں پڑھ لیں گے، ان کے قضا روزے رکھ لیں گے، اور پھر اسی طرح ان کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے، ان کی نیابت میں ان کی قضا حج بجا لائیں گے. لیکن یہ ولایت، اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کی کوئی قضا نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ولایت سے نہیں ہٹ سکتے. اور پھر یہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے. غریب ہے اس کے اوپر بھی واجب ہے، امیر ہے اس کے اوپر بھی واجب ہے، بوڑھا ہے اس کے اوپر بھی واجب ہے، اور پھر جوان ہے، ہر ایک کے اوپر واجب ہے. اور پھر ہر فرد پر یہ نہیں ہے کہ میرا باپ محمد والے محمد کی ولایت نہیں رکھتا تھا، میں اپنے باپ کے جانے کے بعد اس ولایت کی قضا دوں. ایسی بات نہیں ہے، اس کی قضا ہی نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہے. اور پھر یاد رکھیے آل محمد کی ولایت پوری کائنات پر پیش کی گئی، پوری کائنات پر پیش کی گئی، زمین کے اوپر پیش کی گئی. جس زمین کے ٹکڑے نے محمد والے محمد کی ولایت کو قبول کیا، اللہ نے اسے مقام دیا. سب سے پہلے جو ہے
جب کعبہ کی سرزمین نے قبول کیا، اللہ نے اسے کعبہ کا شرف بخشا۔ اسی طرح اس کے بعد کربلا کی زمین نے اس ولایت کو قبول کیا تو اسے اللہ نے معلی بنا دیا۔ اسی طرح جتنے مختلف مقامات ہیں، جیسے جیسے انہوں نے ولایت کو قبول کیا، خداوند تعالیٰ نے ان مقامات کو ایک شرف بخشا۔ اسی طرح مختلف زمین کے اندر پانی، جہاں جہاں اس پانی نے قبول کیا اس کو شیرین بھی بنا دیا، اس کو شفا کا سبب بھی بنا دیا، اور جس جس پانی کے حصے نے قبول نہیں کیا اس کو تلخ بنا دیا، اس کو لوگوں کے لیے نقصان دہ بنا دیا۔ اسی طرح مختلف اشجار پر جب ولایت پیش کی گئی تو جیسے ان درختوں نے قبول کیا ان کے پھلوں کو وہی شرف بخشا، اور اسی طرح پہاڑوں پر جب ولایت آئی تو جن پہاڑوں نے قبول کی، کسی کے اندر اللہ نے جو قبول کیا تو یاقوت رکھ دیا، عقیق رکھ دیا، فیروزہ رکھ دیا، نیلم رکھ دیا، ہیرا رکھ دیا، یہ مختلف۔ اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے، وہ مختلف مقامات پر پاؤں کے نیچے روندے جانے والے نظر آئیں گے۔ وہ بھی پہاڑ ہے، وہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر ہے، اور دونوں پتھر کہیں ہم دونوں برابر ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح آل محمد کے ساتھ کسی کو قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح ان چیزوں کو صرف وہ بھی پتھر، وہ بھی پتھر، وہ کہیں ہم بھی پتھر، تم بھی پتھر، برابر ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ، اس امت میں سے کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اپنے آپ کو قیاس کرے۔ خود اپنے بارے میں فرمایا ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الدین، میں فضائل کی وہ بلند چوٹی ہوں جہاں طائر فکر پر نہیں مار سکتا، یعنی وہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ان ہستیوں کو خالق نے وہ مقام دیا۔ ایک مرتبہ جناب کائنات کے سردار رسول اعظم اور جناب سلمان فارسی مولا امیر المومنین علیہ السلام بیٹھے ہیں، کھجوریں کھائی ہیں، تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جو گٹھلیاں تھیں وہ جناب سلمان کے آگے رکھ دی۔ تو معصوم کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو جناب سلمان ضعیف تھے، 300 سال عمر تھی، تو عرض کرتے ہیں یا علی آپ جوان ہیں، میں بوڑھا ہوں، جوانوں کے ساتھ مذاق تو اچھا نہیں لگتا، میں ضعیف ہوں، بوڑھا ہوں، میری عمر زیادہ ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا سلمان تیری کتنی عمر ہے؟ بتایا اتنی عمر ہے۔ مولا نے فرمایا کہ وہ وادی ارجنگ، اس میں جب تو پھنسا تھا تالاب میں، اوپر سے شیر آ گیا تھا، تمہیں وہ اپنا واقعہ یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے۔ پھر ایک گھوڑا سوار آیا تھا، اس نے تیری مدد کی تھی، شیر سے بچایا تھا، وہ یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے۔ پھر تو جنگل میں مختلف پھولوں کو توڑ کے ایک گلدستہ بنا کے آیا تھا اور اس گھوڑا سوار کو دیا تھا شکریہ میں، وہ یاد ہے؟ کہا جی وہ یاد ہے۔ سلمان مولا بتاتے جا رہے ہیں، سلمان ایسے حیران ہوتے جا رہے ہیں کہ اتنے لمبا عرصہ، اور یہ علی جوان، اور یہ مجھے یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ تو پھر میرے مولا نے فرمایا کہ اگر وہ پھولوں کو گلدستہ جو تو نے اس سوار کو دیا تھا، اگر وہ تیرے سامنے آ جائے تو اس پھولوں کے گلدستے کو پہچان لے گا؟ تو جناب سلمان فارسی عرض کرتے ہیں آقا وہ میں نے جس طرح پھول چنے تھے اور وہ گلدستہ بنایا تھا، آج بھی وہ مجھے یاد ہے، میں پہچان لوں گا۔ مولا نے اپنے دست ولایت کا اسے بڑھایا اور اس کے بعد کہا یہ ہے گلدستہ، اب پہچان۔ سلمان نے، جناب سلمان فارسی نے ایک دستک کے ادھر سے دیکھا، ادھر کو دیکھا، ادھر سے دیکھا، جس طرح پھولوں کو ترتیب دی تھی بے عین اسی طرح اور تر و تازہ، بالکل لگتا کہ ابھی بنایا ہے۔ کہا یا علی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو سلمان جو منا اہل البیت کا خطاب لیتا ہے
وہ بھی عرض کرتے ہیں کہ میں نہیں پہچان سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی کائنات نہیں بنی تھی، یہ کائنات کی پہلی مخلوق ہے. اور جب ملائکہ بھی خلق ہوئے، ان کی تسبیح کو دیکھ کر خدا کی انہوں نے تسبیح کی، ان کے سجدے کو دیکھ کر انہوں نے خالق کا سجدہ کیا، انہوں نے ان کی عبادت کو دیکھ کر خالق کی عبادت کی. کیوں؟ اس لیے تو یہی معصوم یہ فرماتے ہیں لولا نحنو ما عرف اللہ لولا نحنو ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے خالق کی پہچان نہ ہوتی، اگر ہم نہ ہوتے خالق کی عبادت نہ ہوتی. آپ نے وہ فرمان حدیث قدسی والا نہیں سنا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میرے حبیب میں نے تمہیں خلق کیا. تو اپنی پہچان کا ذریعہ خالق نے محمد والے محمد کو بنایا، اور پھر وہ خالق ان کے وسیلے کے بغیر ہمیں بھی نہیں ملتا، ان کے وسیلے کے بغیر ہمیں بھی نہیں ملتا. اپنی پہچان کا وسیلہ بھی اس نے بنایا، یعنی گویا کہ اس طرح وہ ایسی مخلوق بنائی کہ جو ہم سے لے اس خالق تک پہنچائے، اور ادھر سے قبولیت ہو تو انہی کے وسیلے سے ہم تک پہنچے. اور خالق نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایسا ایمان تم کہو کہ ہم براہ راست اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. مجھ تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے ہو، مجھ تک آنا ہے تو وسیلہ تلاش کر کے آؤ. وسیلہ میں نے دے دیا ہے، اس کو تلاش کرو. مولا کائنات جا رہے ہیں نماز شب کے ٹائم پر، مسجد کوفہ جا رہے ہیں، کمبر ساتھ ہے، اوپر ایک گھر سے دوسری منزل سے ایک گھر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. کمبر کو وہ تلاوت بڑی پسند آئی. کمبر کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ اس قاری کا قرآن سنتا رہا، اتنے لحن کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ قاری قرآن پڑھ رہا تھا. مولا آگے آگے، کمبر پیچھے پیچھے. اب کمبر کے ذہن میں خیال آیا کہ کبھی مولا اسی طرح مسجد میں پہنچ جاتے، میں اس کا قرآن سنتا. مولا چند قدم آگے جا چکے تھے. مولا فرماتے ہیں کمبر آ جاؤ، اس قاری کو یہ قرآن کی تلاوت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس قاری کو قرآن کی تلاوت کوئی فائدہ نہیں دے گی. کمبر آگے بڑھا، مولا مسجد میں نماز شب میں مشغول ہو گئے، کمبر بھی مولا کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گئے. صبح کا ٹائم ہو گیا، نماز جماعت ہو گئی. اس کے بعد مولا درس دینے بیٹھ گئے. جب مولا درس دینے بیٹھ گئے، کمبر نے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا، کہا کہ میں وہاں ایک مرتبہ پھر جاتا ہوں. اتنے تک قاری تلاوت کر کے نیچے آ رہا تھا. قاری کے ساتھ سلام ہوا، کہا قاری صاحب آپ کی تلاوت بہت بڑی اچھی تھی، لیکن کائنات کے امیر المومنین علیہ السلام جو اس وقت ہمارے خلیفہ بھی ہیں اور انہیں جو وصی رسول بھی ہیں، وہ اللہ کے ولی بھی ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ قاری نے کہا یہ قرآن تو میں نے محنت کی ہے، لیکن علی نہ مجھے فائدہ دینے والے ہیں نہ نقصان دینے والے ہیں. اب کمبر آئے، خدا حافظ. مولا درس دے رہے تھے، جب کمبر پہنچے مولا نے فرمایا سمجھ لیا ہے تو نے سمجھ لیا ہے. پھر فرمایا کمبر جب اس قاری پر اللہ کی ولایت پیش کی گئی تھی تو اس کی آواز میں نے سنی تھی، اور پھر جب اللہ کے رسول کی ولایت پیش کی گئی تھی تو اس وقت بھی میں نے سنی تھی، لیکن جب میری ولایت پیش کی گئی تھی میں نے اس کی آواز نہیں سنی تھی، اس قاری کی آواز میں نے نہیں سنی تھی. آپ جتنے مہربان ہیں، یاد رکھیے جب اس عالم ارواح میں محمد والے محمد کی ولایت پیش کی گئی تھی، اور جس روح نے اس ولایت کو قبول کیا تھا انہی کو ولایت نصیب ہوگی، باقی کسی کو نصیب نہیں ہوگی. جس طرح جب ایک وقت آیا کعبہ بنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ابراہیم آذان دو، ابراہیم آذان دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی، میں اذان دوں تو کہاں تک پہنچے گی؟ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تیرا کام ہے آذان دینا،
میں اللہ کل شین قدیر پوری کائنات کو تیری اذان سناؤں گا. جو روحیں ابھی عالم ارواح میں ہیں، ابھی ماں اور باپوں کی سلبوں میں، ماں کے رحموں میں بھی نہیں آئی، وہ بھی سنیں گی. اور پھر جو لبیک تیری اذان پہ کہے گا انہی کو اس گھر کا حج نصیب ہوگا، باقی کسی کو نہیں ہوگا. بے عین ہی ولایت ہر ایک پر پیش کی گئی. جس نے قبول کی وہی دنیا میں جب آئے گا تو اس ولایت کو قبول کرے گا، باقی کسی کو قبول نہیں کرے گا. یہی بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ظاہراً اللہ پر ایمان رکھتا ہے مجھ محمد پر ایمان نہیں رکھتا، اسے اللہ پر ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور پھر فرمایا کہ جو میرے اوپر ایمان رکھتا ہے، میرے بھائی علی کی ولایت پر ایمان نہیں رکھتا، اسے اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا، اسے بھی اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی ولایت ایمان ہے. یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق. دوسرے مقام پر فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر. اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا علی خیر البشر من ابا فقد کفر، کہ یا علی تیری محبت ایمان کی علامت ہے، تیرے ساتھ بغض کفر کی علامت ہے. اور فرمایا کائنات میں علی سے بڑھ کر کوئی خیر بشر نہیں، کائنات میں علی سے بڑھ کر کوئی خیر بشر نہیں ہے. اسی طرح جب ایک شخص آتا ہے کہ مولا مجھے سمجھائیں اور مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ میں اس سے محروم نہ رہ جاؤں، اور پھر اگر ان ہستیوں کی ولایت کو سمجھنا ہے تو پھر آئیں ایک مرتبہ امام ہادی علیہ السلام کی بتائی ہوئی جو ہے وہ زیارت جامعہ کو پڑھیں، اسے پوری آل محمد کی ولایت ہے، اور اس ولایت کو سمجھیں گے تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ ولی کے اوپر قائم و دائم ہے. اگر ولی نہیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. وہ ولی اللہ کا پوری کائنات پر حجت ہے. اور پھر معصوم بھی یہی فرماتے ہیں لولا الحجت لساخت الارض بآلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل والوں کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے. اور پھر معصوم نے فرمایا، امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم پوری کائنات پر اللہ کی حجتیں ہیں. اور یہ کہنے کے بعد میرے امام نے فرمایا والفاطمۃ حجۃ علینا، ہماری دادی فاطمہ زہرا ہمارے اوپر حجت ہے. یعنی اگر کوئی ہمارے حجت ہونے کا کوئی انکار کرتا ہے اس کا سب کچھ ختم. اگر ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کیونکہ وہ ہمارا سہارا ہے، اگر ہم سے کوئی کمی ہو گئی تو پھر ہمارے دادی کے معاملے میں تو ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، پھر ختم. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے ان تمام ہستیوں کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روز قیامت تم سے نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ کون سا نعیم ہے؟ وہ وہی نعمتیں ہیں جن کا اعلان خالق نے قدیر پہ کیا تھا. جب مولا کا اعلان ہو گیا اس وقت خالق نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا اور پھر آج میں نے تمہارے اوپر تمام نعمتیں مکمل کر دی اور دین اسلام پر میں راضی ہوا. خالق نے فقط یہی فرمان نہیں دیا تھا، دوسرا فرمان بھی آ گیا الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. پہلے جب تک ولایت نہیں تھی کافروں کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، جب ولایت کا اعلان ہوا تو خالق فرما رہا ہے کہ آج الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج سے کافر جو ہے وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں. اور پھر جو بھی
اس ولایت پہ قائم و دائم رہے گا، کیونکہ یہ جو ہے غیبت کا زمانہ ہے، اور غیبت کے زمانے میں جو ولایت پر قائم و دائم رہے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب۔ جو ولایت علی رکھتا ہے وہی ولایت مہدی رکھتا ہے، وہی امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کرے گا۔ اور اس انتظار کے بارے میں کائنات کے سردار رسول اعظم نے کیا فرمایا، باقی اماموں نے کیا فرمایا؟ فرمایا افضل العبادت انتظار الفرج، افضل ترین عبادت جو ہے وہ مہدی کے آمد کا انتظار کرنا ہے، تو مہدی کی آمد کا انتظار کرنا ہے۔ معصوم نے فرمایا جو اس انتظار میں دنیا سے بھی چلا گیا تو وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھے کہ میں امام مہدی علیہ السلام کے خیمے میں تھا۔ کہاں تھا؟ امام مہدی علیہ السلام کے خیمے میں چلا گیا تھا، اور پھر میں وہاں انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر اتنا بھی نہیں، معصوم نے فرمایا ایسے سمجھے کہ میں اللہ کے رسول کے سامنے ان کے خیمے میں بھی تھا، اور ان کے سامنے میدان جنگ میں جہاد بھی کر رہا تھا۔ اور جتنے انتظار کرنے والے ہیں زمانے کے ولی کے، کیونکہ ہمارے زمانے کے امام جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام ہے، اور ہمارے اوپر امام مہدی علیہ السلام کی معرفت واجب ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو دنیا سے چلا گیا اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا بھی ہے اور انتظار بھی کرنا ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا انتظار بھی کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب ظہور فرمائیں گے اس وقت ایک ندا آئے گی کہ اٹھو، اب قبروں سے اٹھایا جائے گا، اٹھو، تم اپنے زمانے کے امام کے انتظار میں تھے، تمہارے امام آ چکے ہیں، تمہارے امام آ چکے ہیں۔ لیکن یہ انتظار یہاں سے ہونی چاہیے، دل سے ہونی چاہیے۔ اگر دل سے نہیں ہوگی، زبانی ہوگی، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں، چھوٹا سا واقعہ عرض کریں۔ ایک شخص ہے جو ہر وقت مولا کو یاد کرتا ہے اور پھر عبادت گزار بھی ہے، سب کچھ ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگ جو ہے دین کے نعرے لگانے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن اکثریت کا دین زبانوں پر ہے، اس زبان سے نیچے، حلق سے نیچے نہیں ہے، حلق تک ہے۔ تو اسی طرح وہ شخص جو ہر وقت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی دعا مانگتا ہے، اور پھر جب ہر وقت ظہور کی دعا مانگتا ہے، ایک مرتبہ ایک شخص اس کے پاس آ گیا، اپنے کام میں مصروف تھا، اور جب اس کے پاس آ گیا، یہ تاجر بھی تھا، اب جو ہے آگے کہا میرے مولا فلاں مقام پر تشریف لائے ہیں اور تجھے انہوں نے بلایا ہے۔ اب یہ بڑا خوش ہو گیا، جب چلنے لگا کچھ سفر طے ہو گیا، جب کوئی سفر طے ہو گیا تو اچانک جو ہے موسم کا رنگ بدل گیا۔ جب موسم کا رنگ بدل گیا، یہ صابن بنایا کرتا تھا، صابن مکان کی چھت پہ سوکھ رہا ہے۔ اب جب موسم کا رنگ بدلا، اب یہ سوچنے لگ گیا کہ وہ جو صابن میرا پڑا تھا اس کا کیا بنے گا، یہ اس کے ذہن میں خیال تھا۔ لیکن یاد رکھیے اللہ نے جس کو امام بنایا ہے وہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب وہاں پہنچے، اب نہ آگے جا سکتا، پیچھے تو جا نہیں سکتا، آگے جا رہا ہے، لیکن جو امام کا سپاہی بننا چاہتا ہے اسے پیچھے کی کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر پیچھے یہ نہیں کہ میرا یہ ہو جائے گا، میرے بچوں کا یہ ہو جائے گا، میرے مال کا یہ ہو جائے گا، نہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی طرح قدم اٹھانا ہوگا، پیچھے کی فکر نہیں ہوگی کہ کیا ہے، نہیں، میرے اللہ تیری محبت میں میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، امام کی محبت میں بھی اسی طرح سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اب جب امام کے خیمے کے نزدیک پہنچے تو اس نے روک لیا، کہا میں مولا کو جا کے اطلاع دیتا ہوں کہ مولا میں اسے لے آیا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا کہ ٹھہرو میں مولا کو اطلاع دیتا ہوں، ادھر سے خیمے سے آواز آئی ردوہ انہو رجل صابونی، اسے واپس لوٹاؤ، یہ صابونی ہے، یہ اس کو صابن کے ساتھ محبت ہے، میرے ساتھ محبت نہیں ہے، اسے کیا کرو، اسے واپس لوٹاؤ۔ نہیں، خالق نے کیا فرمایا، اگر تم ہمارے طریقہ پر قائم و دائم رہو گے، قرآن کہتا ہے اگر تم ہمارے طریقہ پر، اس طریقہ سے مراد ولایت آل محمد ہے،
خالق نے فرمایا اگر اس پر قائم و دائم رہو گے تو ہم تمہیں سیراب کر دیں گے. سیراب کر دیں گے کس کے ساتھ؟ حکمت بھی ہوگی، علم بھی ہوگا، دانائی بھی ہوگی، زہد بھی ہوگا، تقوی بھی ہوگا. یہ چیزیں ضروری ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت بھی اسی طرح کریں. اگر اپنی اولادوں کی آج تربیت نہیں کریں گے تو یہ میڈیا کا جو نظام ہے، اس میں جب نوح علیہ السلام کا یہ نظام انٹرنیٹ کا نظام نہیں تھا، نوح کا بیٹا خراب ہو سکتا ہے، ہمارے بیٹے خراب نہیں ہو سکتے. اب یہ نہ سمجھے کہ فقط جو گھر کی تربیت ہے اس پر ہم جو ہے راضی ہو جائے. نہیں، اللہ نے کیوں فرمایا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل والوں کو بھی بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. جس کا لوگ بھی ایندھن ہے، پتھر بھی ایندھن ہے. اس آگ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے، کیونکہ خالق نے اس ولایت کو کتنا اہم بنایا ہے. خالق نے فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، روز قیامت تم سے نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا. جب روز قیامت تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے جائے گا، ایک مرتبہ مولا کا دسترخوان لگا. جب مولا کا دسترخوان لگا، مختلف کھانے لگے. جب مختلف کھانے لگے، ایک شخص نے اعتراض کیا، مولا وہ سمجھتے تھے کہ امام راہب ہونے چاہیے، اماموں کا اتنے مختصر سادہ، جس طرح مولا امیر المومنین علیہ السلام کا سادہ کھانا ہوتا تھا اس طرح، کیونکہ مولا کی دعوت تھی، امام کے گھر دعوت تھی، مختلف انواع کے کھانے لگ چکے تھے. اس نے اعتراض کیا. مولا نے فرمایا تو نے کہاں سے ڈھونڈا ہے یہ اعتراض جو کر دیا ہے؟ تو اس نے اس وقت یہ آیت پڑھی ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس وقت مولا نے فرمایا یہ تو نے کہاں سے سمجھ لیا ہے؟ اس نے کہا کیونکہ یہ ساری نعمتیں اس لیے. تو مولا نے فرمایا یہ کوئی شخص آپ کو کھانے کی دعوت دے اور اس کھانے کی دعوت پر پھر کھانوں کی ایک فہرست بنا دے اور کہے کہ یہ اتنا بل بنتا ہے، تو اس کو کون کہے گا کہ یہ دعوت ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ خالق کو اپنے اتنا کم سوچنے والا بنایا ہے. نہیں، وہ نعیم سے مراد ہماری ولایت ہے. تم سے ہماری ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پھر یاد رکھیے یہ دوسری آیت میں بھی خالق نے یہی فرمایا واقفوہم انہم مسئولون، انہیں ٹھہرا لو، ان سے ایک چیز پوچھی جائے گی. وہ روز قیامت جو پوچھی جائے گی چیز، معصوم فرماتے ہیں ہماری ولایت پوچھی جائے گی. اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نے سیرت ائمہ علیہ السلام کو سنبھالنا ہے، ہم نے سیرت ائمہ علیہ السلام پہ قائم و دائم رہنا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کے مال غصب کر لو، لوگوں کے پلاٹ غصب کر لو، لوگوں کی یہ چیزیں غصب کر لو. نہیں، یاد رکھیے وہ خالق ذرے ذرے کا حساب لینے والا ہے. وہ معصوم بھی ذرے ذرے کو دیکھ رہے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر بھی کیا ہے کچھ، اگر نیکی کی تو اس کو بھی دیکھیں گے. اگر ذرہ برابر شر کیا ہے تو اس کو بھی دیکھیں گے. یاد رکھیے ساری چیزیں آپ کے گلے میں ہوں گی اور توق کی شکل میں ہوں گی. اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ دنیا کی خاطر اپنے سارے کچھ کر لیں، اپنی دنیا بنا لیں، اپنی آخرت کو جو ہے برباد کر دیں. نہیں، معصومین علیہ السلام نے اگر ان کی سیرت پہ چلنا ہے تو پھر معصوم یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم یہ خیال رکھو کہ وہ چیزیں مظلوم ہیں. ایک قرآن بھی مظلوم ہے تمہارے شہر میں، تمہارے گھر میں. ایک عالم دین بھی مظلوم ہے، تمہاری مسجد بھی مظلوم ہے. مسجد بھی شکایت نہ کرے، عالم دین بھی شکایت نہ کرے اور قرآن بھی شکایت نہ کرے. اور جب ممبر پہ آئیں تو ممبر پہ بھی ایسے لوگ آئیں جو صاحب تقوی ہوں، صاحب علم ہوں. یہ نہیں کہ لچھے دار باتیں کر کے آپ کو ایک مرتبہ پرواز کرائیں اوپر، اس کے بعد جب جائیں تو سب کچھ بھول چکے ہوں. نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے معصومین کی سیرت پہ چلنا ہے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. اور پھر یاد رکھیے معصومین ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. میرے صادق امام جا رہے ہیں، ایک بستی آ جاتی ہے، پوچھتے ہیں اپنے ساتھیوں سے یہ کن لوگوں کی ہے؟ میرے مولا نے جب یہ پوچھا، بتانے والے نے بتایا مولا یہاں آپ کا کوئی محب نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے مولا نے فرمایا سواری کو روکو. مولا اترے
اور پھر دور کا نماز پڑھ کے اس کے ان کے لیے دعا مانگی، مولا انہیں یہیں آباد و شاد رکھ۔ اس کے بعد مولا پھر سواری پہ سوار ہوئے، پھر سفر شروع ہوا، پھر ایک آبادی آئی۔ اس آبادی جب آئی تو مولا نے پوچھا یہ کن لوگوں کی آبادی ہے؟ بتانے والے نے بتایا مولا یہ سارے آپ کے محبین ہیں، یہ سارے آپ کے موالی ہیں۔ مولا نے فرمایا سواری کو روک لو، سواری کو بٹھاؤ۔ سواری کو بٹھایا، پھر مولا اترے، دور کا نماز پڑھی، جیسے ان لوگوں کے لیے دعا مانگی تھی، مولا ان کو یہیں آباد و شاد رکھ۔ اب ان لوگوں کے لیے دعا مانگی، مولا انہیں بکھیر دے۔ پہلے لوگوں کے لیے جن کے لیے کہا گیا تھا کہ یہاں آپ کا کوئی محب نہیں ہے، ان کے لیے دعا مانگی مولا نے، مولا ان کو یہیں آباد و شاد رکھ۔ اور پھر جو اپنے ماننے والے تھے ان کے لیے مولا نے دعا مانگی، مولا ان کو بکھیر دے۔ تو وہ شخص حیران ہو گیا کیونکہ نہیں سمجھتا تھا امام کے فعل میں تو حکمت ہوتی ہے۔ آخر وہ نہ رہ سکا، امام سے پوچھا کہ میرے مولا مجھے نہیں سمجھ آئی، ان کے آباد و شاد ہونے کی دعا مانگی اور ان کے بکھرنے کی دعا مانگی، مولا کیا ماجرا ہے؟ مولا نے فرمایا یاد رکھ جو ہمارا دشمن ہے وہ ایک نجاست کی مثل ہے، میں نے وہاں دعا مانگی کہ وہ نجاست جتنی پھیلے وہ فساد پھیلاتی ہے، وہ خرابت کرتی ہے کیونکہ نجاست ہے، اور ہمارے ماننے والے وہ ایک خوشبو ہے، خوشبو جتنی پھیل جائے جہاں جہاں تک پھیل جائے وہ خوشبو ہی پھیلاتی ہے۔ میں نے اس لیے وہ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے کہ میرے مولا یہ ہمارے موالی جہاں جہاں بھی جائیں گے وہیں عزاداری کے لیے صف عزابی بچھائیں گے، باقی انتظام بھی کریں گے، انہوں نے ہماری سیرت کو پھیلانا ہے۔ بس یہیں سے مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ آل محمد نے کیسے موتی بکھیرے اور کیسے کیسے پھولوں کو چنا، ان پھولوں میں سے ایک حبیب ابن مظاہر بھی۔ حبیب ابن مظاہر جب چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے اس بچے کو پکڑا، اسے اپنی گود میں لیا، سینے کے ساتھ ملایا، اسے پیار کیا، اس کے بوسے لیے، اس کے بعد اس بچے کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے، چونکہ جس گود میں حسنین آتے ہیں ہر ایک تو نہیں آ سکتا، اب جو ہے صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے سوال کیا یا رسول اللہ اس بچے میں کیا خصوصیت تھی کہ آپ نے اسے گود میں لیا، اس کے بوسے لیے، پیار کیا، اس کے بعد اسے آزاد کیا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا میرا بیٹا حسین جا رہا تھا اور یہ بچہ جس کو میں نے ابھی پیار کیا ہے یہ بچہ میرے حسین کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، جیسے جیسے بیٹا حسین قدم اٹھا رہا تھا یہ قدموں کی خاک اٹھا کے، میرے بیٹے حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ لگا رہا تھا، اس خاک کو چوم رہا تھا۔ مجھے اس بچے سے، اب نبی ہیں علم نبوت سے جانتے ہیں، فرماتے ہیں اس بچے سے وفا کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے۔ اور پھر جو ہے وہ حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کو کتنا عزیز تھا کہ جو اکثر امام حسین علیہ السلام اس بچے کے ساتھ کھیلے ہیں، وہ بچپن کا ساتھی تھا۔ جب کربلا میں وہ وقت بھی آیا کہ فوج پر فوج آنا شروع ہوئی، دونوں بہن بھائی اپنے خیمہ میں بیٹھے، جب بھی ان کا کوئی قافلہ، کوئی کاروان فوج کا کوئی لشکر آتا تھا وہ ایک طبل بجاتے تھے، ان کو بھی پتہ چلتا تھا، ان کے اوپر بھی روب ڈالنے کے لیے وہ طبل بجاتے تھے کہ ہماری اتنی فوج ہو گئی ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا شریکت الحسین بی بی نے اپنے بھائی سے کہا بھیا حسین ادھر تو دشمن پہ دشمن آ رہے ہیں، تیرا کوئی دوست نہیں ہے؟ فرمایا زینب بہن میرا اللہ دوست ہے اور کوئی دوست نہیں ہے، کوئی دوست؟ کہا وہ کوفہ میں میرے بچپن کا دوست میرا حبیب ہے۔ فوراً بہن تو سہارا تلاش کر رہی تھی، کہا کوئی تو میرے بھائی کا بھی مددگار آنا چاہیے۔ فوراً کہا حسین بھیا حبیب کو خط لکھو، حبیب کو بلاؤ، حبیب بھیا کو بلاؤ۔ تاریخ کہتے میرے آقا نے قلم دوات منگوایا، اور قلم دوات جب منگوایا تو اس میں لکھا من حسین ابن علی الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر۔ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے، بعض نے کہا کہ آقا حسین نے لکھا تھا من حسین ابن فاطمہ،
جب عرب کسی کو کوئی مصیبت والا خط لکھتے تھے اس میں ماں کا نام لکھتے تھے. اب یہاں اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ من حسین ابن علی تھا یا من حسین ابن فاطمہ. حسین آقا کی طرف سے خط الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر، مرد فقی کی طرف حبیب ابن مظاہر. اب جب زیارت پر جائیں تو تھوڑے سے فاصلے پر میرے آقا حبیب کی، میرے آقا حسین کے ساتھ جو ہے قبر ہے، اس پہ ایک تحریر لکھی ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کا فرمان. حبیب جو آخری فرمان دیا تھا میرے آقا حسین نے حبیب کے لاشے پر، وہ فرمان یہ تھا: حبیب تو میرا وہ بھائی ہے کہ جو ایک رات میں قرآن ختم کیا کرتا تھا. شب گزار ایک مرد فقی، ایک مجتہد قسم کی شخص تھی، رجل فقی. خط لکھا سلام کے بعد لکھا: حبیب ابن مظاہر میں تیرے وطن پر آ گیا ہوں. حبیب ابن مظاہر میں تمہیں یہ خط بھی نہ لکھتا، میں حسین لکھ رہا ہوں، میری کوئی مجبوری ہے، تیرے وطن پر بھی آیا ہوں اور میرے ساتھ زینب و کلثوم جیسی بہنیں بھی ہیں. حبیب میں تمہیں بلا رہا ہوں، حبیب یہاں کربلا میں پہنچو اور پھر جتنا ہو سکتا ہے جلدی پہنچو. تاریخ کہتی ہے قاصد کو خط دیا. قاصد وہاں مدینہ میں جیسے بھی تھا، حالات مارشل لا لگا ہوا تھا، جیسے بھی تھا، قاصد نے حبیب ابن مظاہر کو تلاش کیا. حبیب ابن مظاہر کو بتایا میں قاصد حسین ہوں، یہ خط دیا. جب حبیب کو پتہ چلا میرے مولا آقا حسین کا خط آ گیا ہے، حبیب نے اسے آنکھوں سے لگایا، اسے چوما اور کہا میں یہاں نہیں پڑھتا، حالات ٹھیک نہیں ہے، میں اپنے گھر لے کے جاتا ہوں. گھر جا کے اس خط کو کھولا. حبیب کے ذہن میں تو تھا ہو سکتا ہے علی اکبر کی شادی کا انتظام ہو، کوئی بارات لے کر آقا حسین آئے ہوئے ہوں گے، لیکن کیا تھا؟ خط کو کھولنا تھا. حبیب ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گیا. کیا لکھا ہوا تھا کہ میں حسین ابن علی جو ہے میں اپنی بہنوں کے ساتھ میں کربلا میں آ گیا ہوں. حبیب جتنا جلدی ہو سکتا ہے پہنچو. تو جب اس کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی کہ حبیب کے پاس خط آیا ہے، حبیب سے پوچھا یہ قاصد کون تھا؟ کہا میرے آقا حسین کا قاصد تھا. کہا پھر خط میں انہوں نے کیا لکھا؟ کہا میرے آقا حسین نے مجھے کربلا آ چکے ہیں، مجھے کربلا میں بلا رہے ہیں. بیوی نے کہا پھر کیا پروگرام ہے؟ کہا تیری فکر ہے، اگر میں چلا گیا تو سب کچھ لٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا. بیوی نے کہا حبیب اگر تو نے نہیں جانا اپنا امامہ مجھے دے، میرا دوپٹہ خود رکھ، میری چادر رکھ، میں جاتی ہوں آقا حسین کی مدد کے لیے. کہا میں یہی بات سننا چاہتا تھا. کیونکہ اتنا ظالم زمانہ تھا، شوہر اپنی بیوی کو اپنا عقیدہ نہیں بتاتا تھا، بیوی اپنے شوہر کو عقیدہ نہیں بتاتی تھی، ایک دوسرے پر کوئی اعتماد نہیں ہوتا تھا. بس میں نے یہی بات سننی تھی اور غلام کو کہا سواری باہر لے جاؤ، میں بھی ابھی آ رہا ہوں. جب غلام وہاں سواری کو لے کے پہنچ چکا تھا، حبیب کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو غلام سواری سے خطاب کر کے کہہ رہا تھا اگر میرا آقا نہیں آئے گا تو گھبرا نہیں، میں تیرے ساتھ چلوں گا، میں تمہیں لے جاؤں گا. کہتے ہیں حبیب کہتے ہیں آفرین، میں نے تجھے اسی جملے پر میں نے تجھے آزاد کر دیا. اب حبیب نے سواری لی. جب سواروں کے چلنے لگا ایک مرتبہ پیچھے دیکھا وہ غلام بھی دوڑتا ہوا آ رہا ہے. غلام سے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے آقا جہاں آپ جا رہے ہیں میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں. مختصر وہ حبیب جب کربلا میں پہنچے، اس سے پہلے آقا حسین نے حبیب کے نام کا ایک جھنڈا بھی رکھ دیا تھا، ایک علم بھی رکھ دیا تھا، حبیب کے نام کا علیحدہ اسلحہ بھی رکھ دیا تھا. لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کس کے لیے؟ میرے آقا حسین فرماتے تھے وہ میرے بچپن کے دوست حبیب آ رہا ہے، یہ اس کے لیے ہے. حبیب کا پہنچنا تھا. حبیب کا ایک شان کے ساتھ استقبال ہوا. جب آقا حسین نے استقبال کے لیے بڑھے، حبیب نے سواری سے اپنے آپ کو گرا دیا. کہا آقا میں اس قابل ہوں کہ آپ میرا استقبال کریں، آقا میں آپ کا غلام. تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ شور اٹھا علی اکبر ایک مرتبہ خیام میں گئے. علی اکبر سے ثانی زہرا نے پوچھا بیٹا علی اکبر یہ شور کیسا ہے؟ علی اکبر نے عرض کیا ابو پھی اماں میرے چچا حبیب آ گئے ہیں، میرے بابا کے بچپن کے دوست حبیب آ گئے ہیں. فوراً بی بی نے فرمایا کہ حبیب آ گئے ہیں، جاؤ علی اکبر بیٹا حبیب سے کہو حبیب تجھے حسین کی بہنیں سلام کہتی ہیں، میری ماں زینب تمہیں سلام کہتی ہے. اور بی بی نے پیغام دیا حبیب تو ایسے موقع پر پہنچا ہے. اب ہم ایک مصیبت میں مبتلا ہیں.
ہم تیری اور تو کوئی خدمت نہیں کر سکتے. ہم حسین کی بہنیں وعدہ کرتی ہیں جب 11 محرم کو آئیں گی جس طرح بھیا حسین کے لاشے پہ روئیں گی سر کھول کے تیرے لاشے پہ بھی اسی طرح روئیں گی. وہ وقت بھی آیا کہ جناب مسلم بن اوسیہ گرے. جناب مسلم بن اوسیہ سے حبیب نے کہا وہ ابھی مسلم کوئی وصیت کرنی ہو تو کرے. اشارہ کیا مسلم نے آقا حسین کی طرف کہا اسی کا بہذا میں تمہیں فرزند رسول کی وصیت کرتا ہوں فرزند رسول کے بارے میں عرض کرتا ہوں. بس اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد جب حبیب گرے تو آقا حسین کی گود تھی حبیب کا سر تھا.